الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا اور توفیق سے آج ہم پھر مولا کائنات حیدر کرار مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اگرچہ رات بھی حضرت مولا علی کا ذکر ہوا ہے لاہور کی سرزمین پر، آج 20واں روزہ ہے اور شہادت کا دن ہے، آپ کے عرس سراپہ قدس کا دن ہے، تو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس فتنوں کے دور کے اندر جہاں آب و ہوا فتنوں کی پروان چڑھ رہی ہے، وہاں ہمارے بچوں کو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ایک آیت سنائی جاتی ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، خبردار اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی نہ مددگار ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے۔ جب یہ بات سنائی جاتی ہے تو وہ بچے اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے اس آیت کا مفہوم نہیں پوچھتے، وہ فوراً پٹڑی سے اتر جاتے ہیں اور وہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بالکل صحیح بات ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کچھ خرابیاں، خامیاں ہمارے معاشرے کے اندر بھی عروج پا چکی ہیں، جن میں سے مثال کے طور پر طریقت والے جو لوگ ہیں، وہ کوئی ان کو فائدہ ہو، مثلا کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ کہتے جی بابا جی کی مہربانی ہے، سرکار کی مہربانی ہے، جی میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اور جناب والا فلاں کی مہربانی ہے، دیکھیں جی میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، میری نوکری لگ گئی بابا جی کی مہربانی سے، دیکھیں جی یہ سرکار کا کرم ہوا ہے، میری نوکری لگ گئی۔ لیکن یہی بندہ جب کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بستر پہ پڑا ہو، ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس سے پوچھا جائے کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی بات صحیح، اللہ کی مرضی۔ کوئی نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے چوری ہو جائے، بات جی اللہ کی مرضی۔ ہمیں بھی جانچنا چاہیے کہ جب ہم کوئی اچھی بات آتی ہے تو اس طرف اللہ کی طرف نسبت کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت ہم کہہ دیتے ہیں جی فلاں کی مہربانی سے ایسا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے
اللہ کی مہربانی، اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا۔ یہ جو ہم جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مومنین مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول مدد کر سکتے ہیں، یہ اس طرح ہم جواب دیتے ہیں جب کوئی ان کی مدد کا انکار کرے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صرف یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں اور آپ اپنی رویے کے اندر، اپنی زبان کے اندر، اپنے کلام کے اندر جو ہے وہ ان کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ کا نام ہی نہ لیں۔ یہ بھی آپ کی عدم توجہ ہے یا کم علمی، اس کو میں کہہ سکتا ہوں۔ تو ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، حضرت مولا علی اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ جب ان کے مدد کرنے کا مطلقاً کوئی انکار کرے گا تو پھر ہم قرآن و حدیث سے اس سے دلائل دیں گے کہ یہ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا جو بھی کام ہوگا ہم یہی کہیں گے کہ اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے، یہ ہمارا کام ہوا ہے۔ یہ میں واضح کر دوں۔ اچھا، اب جب وہ کہتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ ولی ہے نہ مدد کرنے والا ہے، اب یہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے بچوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جب قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، بالکل ہے، جب یہ بات موجود ہے تو یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بات کی ہو اور بات کو تبدیل کر دیا ہو یا بات پھیر دی ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو بات ہم کر دیتے ہیں ہم اس کو تبدیل نہیں کرتے، اس کو بدلی نہیں کرتے، ہماری جو بات ہوتی ہے وہ اٹل ہوتی ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اللہ بھی مدد کرتا ہے، اس کا رسول بھی مدد کرتا ہے اور ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ سوچنا ہوگا کہ جب ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ بھی مدد کرتا ہے، اس کا رسول بھی مدد کرتا ہے اور ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہاں تو یہ فرمایا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ بھی مدد کرتا ہے، اس کے رسول بھی مدد کرتا ہے اور ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ ہمارے نظروں میں فرق ہے، ہمارے کج فہمی اور کم علمی ہے جس کی بنیاد پر ہم مار کھا جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر من دون اللہ کا لفظ جہاں بھی آ جائے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے خطاب کیا ہے، مسلمانوں سے خطاب کیا ہے، کفار سے، مشرکین سے خطاب کیا ہے، جتنی تفاسیر ہیں آپ اٹھا لیں، اس کے اندر ہے کہ جہاں من دون اللہ کا لفظ جس آیت میں آ جائے اس سے مراد بت پرست ہیں، بت پرست ہیں، بت ہیں، اس سے مراد یہی ہے۔ یہاں تو ایمان والوں سے اللہ بات کر رہا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت ابن عمر کا قول ہے، حدیث ہے کہ فرمایا اس امت کے بدترین لوگوں کا نہ تمہیں پتہ بتا نہ دوں وہ کون سے لوگ ہیں؟ عرض کی گئی بتا دیں، فرمایا جو یہ آیات ہیں نا، یہ بتوں پر جو آیات نازل ہوئے من دون اللہ والی، یہ مومنین، انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں، یہ میرے اس امت کے شریر ترین بدترین لوگ ہیں۔ تو جو صحیح بخاری آپ اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں اس کو ذرا پڑھا بھی کریں نا کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اللہ بھی مدد کرتا ہے، اس کا رسول بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو سامنے رکھیں تو سب کی مدد آتی ہے، انما ولیکم اللہ، یا اللہ مدد بھی ہے، ورسولہ، یا رسول اللہ مدد بھی ہے، والذین آمنوا الذین، جو مولا علی کو ایمان والا سمجھتا ہے وہ یا علی مدد بھی ہے، یہ غوث اعظم بھی مدد ہے، ایمان والے قیامت تک جو بھی ہیں اللہ کی عطا سے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ مدد کر سکتے ہیں، اور ایمان والوں کی اللہ نے نشانی بھی بتائی ہے،
ایمان والے کون سے مدد کر سکتے ہیں؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سارے ایمان والے مدد نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اب ہو سکتا ہے کوئی ناراض بھی ہو جائے۔ وہ ایمان والے مدد کر سکتے ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، یعنی عبادات بھی کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ بندہ کہے جی آپ مجھے دیکھیں نماز ہو جائے گی، کوئی نماز نہیں ہے جی، نماز کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے جی، یہ ہے وہ ہے، ایسے لوگ مدد نہیں کر سکتے۔ ایمان والے ہیں وہ قرآن کی روح سے جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بھی ہوتے ہیں، یا اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ جو نماز روزے سے دور کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں، جو مومن نہیں وہ مدد بھی نہیں کر سکتا۔ مدد ایسے لوگ کر سکتے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں، عبادت کرواتے بھی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک اور بھی تسلی دیا ایمان والوں کو، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو مددگار سمجھے، فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ، وہ اللہ کا گروہ ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے، هُمُ الْغَالِبُونَ، ہمیشہ یہی غالب رہیں گے۔ اب کوئی یہ کہے جی تو جو اللہ اور اس کے رسول سے مدد مانگتے معاذ اللہ مشرک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے مشرک نہیں ہیں، یہی تو میرے ہیں۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہی تو میری جماعت ہے، یہی تو میرا گروہ ہے، ہم الغالبون، ہمیشہ یہی غالب رہیں گے۔ پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو مددگار سمجھنے والے، اللہ کی عطا سے رسول کو بھی اور ایمان والوں کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان ایمان والوں کو بھی جو مدد کرنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ اللہ کا گروہ ہیں اور حق والے ہیں، اور یہی ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ کسی دوسروں کی تم کوانٹٹی دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا، پھر نہ جانا کہ یہ زیادہ ہو گئے تعداد میں، ہم کم ہو جائیں گے۔ جو نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ ایمان والے یہی ہیں، یہ ہمیشہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کا گروہ ہیں، یہی غالب رہیں گے۔ اب یہ اس عقیدے کے اوپر جو اس وقت کافی لے دے ہو رہی ہے، اس پر میں نے کہا میں قرآن کی اس روشنی میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ اور اکثر جو ہے وہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو آیات بینات ہیں یہ حضرت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم، مولا کائنات، صاحب کمالات، شہنشاہ اصفیاء، منبع جود و سخا، ولایت کے منتہے کمال، زہد و تقوی میں بے مثال، مخزن صداقت، عالم شریعت، ہر تو دست قدرت، تاج فرق بطول، دماد رسول، حیدر کرار، شاہ ذوالفقار، حسنین کریمین کے پدر بزرگوار، مظہر العجائب، اسد اللہ الغالب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہیں کہ جو بچپن میں جنہوں نے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ یاد رکھیں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں ایمان لانے والے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور غلاموں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھیے گا۔ کئی لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ جی آپ تو کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے مولا علی نے پہلے پڑھا ہے۔ آپ یہ ترتیب یاد رکھیں، مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، عورتوں میں جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور غلاموں میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مولانا اشرف سیالوی صاحب ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، تو تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بچپن کے زمانے میں مولا کائنات نے کلمہ پڑھا، تو ایک بندہ مجلس میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا
انہوں نے بچپن کے زمانے میں کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوئے، تو جب کلمہ نہیں پڑھا تھا پھر کیا تھے؟ اب اتنا بڑا عالم تھا وہ مولانا اشرف سیالوی صاحب، اس نے کہا بات یہ ہے، معاذ اللہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ مولا کائنات اسلام سے پہلے شرک میں مبتلا تھے، میں نے تو نہیں کہا۔ بات یہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے، جب کوئی مدعی نبوت ہوگا تو ان کا دعویٰ سن کر کوئی کلمہ پڑھے گا نا، تو جب محبوب نے ہی 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہے تو مولا علی بھی تو اسی وقت مسلمان ہوں گے نا۔ اور رہا یہ مسئلہ مولا کائنات کی عظمت اور شان کا، تو یاد رکھیے حضرت مولا کائنات وہ ہیں کہ پیدائش کے بعد آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں تو جناب ابو طالب ہر ایک کو کہتے ہیں کہ دیکھیے میرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولتا، وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے، اس میں بھی ایک راز تھا۔ جب یہ خبر جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ تشریف لائے، فرمایا چچا جو تمہارے دل میں وساوس آ رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ بینا نہیں ہیں، ان کی آنکھیں سلامت نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آنکھیں یہ کھولتے نہیں، یہ بھی ایک راز ہے، ابھی کھولیں گے۔ جیسے ہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو اٹھایا، پہلی نظر آنکھ کھلتے ہی والضحیٰ کے چہرے پر پڑی ہے، حضرت مولا کائنات نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور پھر یہی ہے کہ جب مجلس لگتی تھی حضرت مولا علی بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے لم ارا قبلہ ولا مثل بعدہ، ہم نے تو آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں دیکھا اور بعد میں بھی ایسا حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ بعد میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مولا کائنات کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے، وہ فرماتی ہیں جب مولا علی میرے پیٹ کے اندر تھے نا، شکم اتر کے اندر تھے، میں کسی بت کے سامنے جاتی تھی نا تو یہ فوراً کروٹ بدل لیتے تھے، میں وہاں پہ جھک بھی نہیں سکتی تھی۔ جو اپنی ماں کے پیٹ میں مواحد ہو، حضرت صدیق اکبر کی بھی یہی شان ہے، ہم تو سب کی شانیں بیان کرنے والے ہیں نا۔ تو انہوں نے اعلان نبوت کے بعد بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور یاد رکھیے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں جن کی پرورش بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کیونکہ حضرت عباس کو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب رزق کے معاملے میں تنگ دستی کا شکار ہیں، کیوں نہ ہم ایک ایک بچہ لے لیں۔ جعفر کو حضرت عباس لے گئے اور مولا علی کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے۔ تو میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں کہ جن کی پرورش بھی دسترخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، اور پرورش بھی خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اچھا، حضرت مولا علی کے بارے میں یہ کہنا کہ جی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ کیا تھے، تم تو مولا علی کی بات کرتے ہو۔ 471 ہجری میں گلشن الویہ میں ایک شخص تشریف لاتا ہے جس کو غوث الثقلین کہتے ہیں، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی ذات بابرکات۔ آپ کی پیدائش رمضان میں ہوئی ہے، آپ رمضان میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے۔ جو شیر خارگی کے عالم میں شریعت کا اتنا پابند ہو وہ جوانی میں کتنا پابند ہوگا، اور جو دنیا میں آتے ہی اسلام کو جانتا ہو، شریعت اسلام کا اتنا پابند ہو، یہ تو نسل علی میں سے ہیں، تو جو اصل علی ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ یعنی حضرت علی کی اپنی شان کیا ہوگی؟ اصل علی سے مراد جناب ابو طالب نہ لیجئے گا، میں احتیاط کے جملے بولتا ہوں، مجھے ہر بات کا پتہ ہے۔ تو عزیزان محترم، تو غوث پاک کی جو اصل ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی؟ تو عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کعبے میں پیدا ہوئے۔ جو نہیں مانتے نہ مانے، ہماری تحقیق یہ ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوا، اور وصال آپ کا مسجد میں ہوا ہے۔ دنیا میں آئے پہلے قدم بھی اللہ کے گھر میں،
دنیا سے گئے تو قدم اٹھے تو بھی اللہ کے گھر میں، اور آپ کے قدم نہ جائیں اللہ کے گھر میں پھر کہیں ہم علی علی کرتے ہیں۔ جن کے دنیا میں آتے ہی قدم علی کے گھر سے لگے، اللہ کے گھر میں لگے، اور پھر دنیا سے گئے تب بھی شہادت مسجد میں ہوئی، اللہ کے گھر میں ہوئی، تو قدم لگے بھی دنیا میں اللہ کے گھر میں، قدم اٹھے بھی اللہ کے گھر میں، اور جن کے قدم نہ لگے اللہ کے گھر میں وہ علی علی کرے۔ علی علی کرنے کا حق اس کو حاصل ہے جن کے قدم چل چل کے بارگاہ خدا بندی میں جائیں اور اللہ کے گھر میں جائیں، وہ کہے علی علی، کیونکہ ان کا پیر علی جب دنیا میں آیا قدم خدا کے گھر میں لگے، جب دنیا سے گیا تب بھی قدم خدا کے گھر سے اٹھے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب جا رہے تھے نا کوفہ کی مسجد میں، صبح صبح آپ نے سب کو اٹھایا، چلو بھائی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سب کو نماز کے لیے کھڑا کیا، اور جب مسجد میں جانے لگے تو ساتھ ایک جوہر تھا، وہاں پہ بطخیں تھیں، وہ پانی میں تیر رہی تھیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گزرے ہوں اور بطخیں ان کی طرف منہ کر کے زور زور سے بولی ہوں، اپنی آواز میں چلا رہی تھیں۔ مولا کائنات جب گزرے تو ساری بطخوں نے منہ آپ کی طرف کیا ہوا تھا۔ ابھی میں کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، جان کے نہیں دے رہا، کیونکہ یہ علماء کے سب کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ نئی بات ہے، کہاں سے بیان کریں، مستند کتاب میں، فکر نہ کریں۔ آپ جناب والا وہ جو بطخیں تھیں نا وہ سارا منہ کر کے ادھر بولنے لگ گئیں۔ جب بولنے لگی نا تو لوگوں نے پوچھا، اے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمانے لگے یہ میرے وصال کے مرثیے پڑھ رہی ہیں، مجھے بتا رہی ہیں کہ مسجد میں آپ جا رہے ہیں، جا تو رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، یہ آپ کی شہادت ہے آج۔ جن کی شہادت کی گواہی بطخیں دیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات کو جب پتہ چل گیا کہ آج آپ کی شہادت ہے، واپس کیوں نہیں مڑے؟ اب یہاں لوگ سوال کرتے ہیں جی کربلا کے میدان میں آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا جس راز سے وہ واقف تھے تم نہیں ہو، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ جس طرح چھوٹا بچہ، شیر خوار بچہ ماں کے دودھ سے پیار کرتا ہے، اسی طرح علی موت سے پیار کرتا ہے۔ اے مولا کائنات وہ شیر خوار بچہ تو اپنے پیٹ کے لیے پیار کرتا ہے، بھوک کو ختم کرنے کے لیے پیار کرتا ہے، اس کو دودھ سے بڑی محبت ہوتی ہے، آپ کو موت سے اتنی محبت کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ موت مٹاتی نہیں ہے، جان کائنات سے ملاتی ہے۔ اللہ کا دیدار پانے کے لیے، اس کے رسول کی زیارت کے لیے موت سے ڈرتا وہ ہے کہ جس کو اس راز کا علم نہ ہو۔ موت سے پیار وہ کرتا ہے جس کو پتہ ہے موت ایک پل ہے، اس سے گزر کر ہم نے جان کائنات کا دیدار کرنا ہے۔ موت مٹاتی نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے ملاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس راز کو دیکھیں اور کہیں میرے بچوں تم شہادت سے انکار کر دو، ہم دعا کرتے ہیں تمہیں شہادت نصیب نہ ہو، معاذ اللہ، ایسا کیوں کریں؟ ان کو تو پتہ ہے کہ شہادت ہوگی تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کے بارگاہ میں، اس کے رسول کی زیارت نصیب ہوگی، یہاں رہیں گے تو نہیں۔ ایک دن نا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، خوشبوؤں سے معطر ہے آپ کا وجود مطہرہ، تو سامنے ایک یہودی آ گیا۔ وہ کہنے لگا، بزرگ تھا، کافی بوڑھا تھا، اور بالکل موت کے اثرات نظر آ رہے تھے، گندے اس نے کپڑے میل کچیلے پہنے ہوئے تھے۔ کہنے لگا، اے حسن تیرے نانا نے یہ کہا ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں تو عجیب معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے، آپ نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اتنے آپ کے غلام ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، دنیا کی ہر چیز ریل پیل ہے آپ کی طرف، جہنم تو ہمارے لیے یہ دنیا بنی ہوئی ہے، آپ کے لیے تو یہاں بھی جنت ہے وہاں بھی جنت ہے۔ تو مولا کائنات کے اس فرزند ارجمند نے حضرت مولا حسن مجتبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ تم آنکھیں رکھتے ہو، حقیقت کو نہیں رکھتے، تمہیں کیا خبر کہ دنیا میں ہم اس کے بغیر کیسے جی رہے ہیں؟ جب ہم دنیا سے جائیں گے ان کے پاس جائیں گے، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تمہارے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تم یہاں سکھ کا سانس لے رہے ہو، تم جو جس کو جہنم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ ہم تو تنگ ہیں، یہ تنگی نہیں ہے، تم یہاں جہنم سے بچے ہوئے ہو، آگ سے بچے ہوئے ہو، اس لیے تمہارے لیے جو ہے نا
یہ سب کچھ ہے، اور ہمارے لیے یہ قید خانہ ہے، اور ہم جب جنت میں جائیں گے وہاں اللہ کا بھی دیدار ہوگا، اس کے رسول کا بھی دیدار ہوگا، اور تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان بیان کی اپنے غلام، وہ فرماتے میں غلام ہوں، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں، اور فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، تو جو نبی کا غلام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا ذکر عبادت ہے، تو نبیوں کے امام کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ عزیزان محترم، ایک دن جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے، میرے آقا نے فرمایا اے علی ایک بات بتاؤ، اگر ہم ہجرت کر کے چلے جائیں اور تم میرے بستر پر آرام کر رہے ہو اور تمہیں پتہ ہو کہ ہر طرف سے تلواریں ہیں، اور کیا تم چین کی نیند سو سکو گے؟ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زندگی بھی آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کے لیے دنیا سے چلے جائیں گے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ حضور ہم موت سے نہیں ڈرتے، آپ حکم تو کریں۔ اور یہی وجہ ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہجرت کی رات جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ لٹایا۔ حضرت مولا علی فرماتے زندگی میں کبھی ایسا سکون کی نیند نہیں آئی جو اس رات آئی، بغیر تلواریں لے کر کفار و مشرکین کھڑے ہیں، علی چین کی نیند سو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا امانت دے کے آ جانا، جب محبوب نے کہا آ جانا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ عالم تیقن ہے۔ اور میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ محبوب نے ڈیوٹی لگائی امانت دے کے آ جانا، اور محبوب نے ایسی ڈیوٹی لگائی آج تک بھی لگی ہوئی ہے، آج بھی کوئی حج پہ جاتا ہے کوئی چیز گم ہو جائے تو باب علی کے پاس دفتر ہے، وہیں سے ملتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا پیر ڈیوٹی لگائے کوئی لے نہیں سکتا، آپ تو نبیوں کے پیر ہیں، آپ نے مولا علی کی ڈیوٹی لگائی آج تک کوئی نہیں لے سکا، آج بھی جو کچھ ملتا ہے در علی سے ملتا ہے۔ عزیزان محترم، ابن عساکر کے اندر سوائق محرقہ کے اندر اور السبعین کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت انس بن مالک نے سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کا قرآن میں ذکر ہے، کسی کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو حضور یہ فرمائیں وہ اس کے اوپر سرخی کیا ہوگی، ہیڈنگ کیا ہوگی، عنوان کیا ہوگا کہ اس نام اعمال کا عنوان کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا کوئی پرچہ آتا ہے تو لکھا ہوتا ہے یہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو یہ جو عنوان ہمیں دیا، وہ جو ہمیں پرچہ دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، اس کا عنوان کیا ہوگا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ؟ فرمایا اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ مومن کا جو اعمال نامہ ہے اس کا عنوان حب علی ہے، تو پتہ چلا محبت علی ذریعہ نجات بھی ہے، ذریعہ شفاعت بھی ہے، محبت علی طریقہ بھی ہے، محبت علی عقیدہ بھی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیرے ہاتھ میں لوائے حمد کا جھنڈا ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے ہوں گے اس جھنڈے کے نیچے۔ تو سائل بھی سوال کرنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں، انہوں نے عرض کیا حضور اتنا بڑا جھنڈا اور علی اٹھا لیں گے؟ اتنا بڑا جھنڈا علی اٹھا لیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا علی کا صبر میرے صبر جیسا ہے، علی کا حسن حسن یوسف جیسا ہے، اور علی کی طاقت جبریل امی جیسی ہے، اور یہ اٹھا لیں گے۔ طاقت کا علم دیکھیں، اب جس کی طاقت جبریل امی جیسی ہو وہ علی فرمائے کہ جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ جبریل کی طاقت رکھنے والا علی جب ایسے مفتری کو کوڑے مارے گا تو جو اس کی حالت ہوگی ذرا تصور میں دیکھیے۔ تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے چاہیے جو مولا علی جن کو افضل کہیں ہم بھی ان کو افضل سمجھتے ہیں، جن کو مولا علی اعلیٰ کہیں ہم ان کو اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ آپ سے کوئی کہے نا کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ آپ کو کس نے دیا؟ آپ کہیں مولا علی نے دیا، انہوں نے فرمایا مجھ سے افضل ہے، ان کے کہنے پہ ہم مانتے ہیں۔
ہم سے باس نہ کرو، جاؤ مولا علی سے کرو، تاکہ تم 80 کوڑے کھاؤ جن کی طاقت جبریل جیسی ہے، ایک کوڑا لگے گا تب یہ سیٹ ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمتیں اور شانیں یہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ نا شیخ ابو عبداللہ شواہد الحق کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی نے اس کو لکھا ہے، میں نے کئی دفعہ اس کو پہلے بھی بیان کیا ہے، کیونکہ مضمون سے ریلیٹڈ ہے، کتابیں ایک ہیں، کیا کریں ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، اب نئی کتابیں تو آ نہیں سکتی، اسے نکات تو نئے آ سکتے ہیں، باقی کتابیں تو وہی ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو مفتی سمر عباس صاحب قبلہ ہیں، یہ آپ کی تقریریں کرتے ہیں، فلاں آپ کے دوست آپ کی تقریریں، فلاں آپ کے دوست آپ کی تقریریں کرتے ہیں، اور میں نے کہا اللہ کے مدد میری تقریریں نہیں کرتے، کتابیں ایک ہیں، عقیدہ ایک ہے، سارے سب کا شجرہ طریقت ایک ہے، وہ بھی سارے قادری ہیں، ہم بھی قادری ہیں، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، کتابیں بھی وہی ہیں، سیاستہ بھی وہی ہے، قصص بھی وہی ہیں، کتابیں وہی ہیں، تمہاری عقل وہ نہیں ہے، تم سمجھتے ہو یہ ایک دوسرے کو سن کے بیان کرتے، تمہاری عقل نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوئی بھی نہیں سنتا، کتابیں ایک ہیں، کیا کریں، موازنہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان محترم، حضرت بندہ نواز گیسو دراز جو حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، فرمایا کہ جب جام کوثر پہ لوگ جائیں گے نا، حوض کوثر پہ جام کوثر لینے کے لیے، کسی کی پیاس نہیں بجھے گی جب تک علی اپنے ہاتھ سے اس کو حوض کوثر پہ جام نہیں دیں گے، کسی کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ہمارے نا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت جو ہے نا وہ مذاق نہیں کرتے تھے، ان کی عادت نہیں تھی طنز و مذاق کی۔ انہوں نے ایک لطیفہ لکھا، چلے میں لطیفے نہیں سناتا سٹیج کے اوپر، پھر کبھی بتاؤں گا۔ بہرحال حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حوض کوثر سے جس کو جام دیں گے نا اس کی پیاس بجھے گی۔ اور یہ یاد رکھیے، کچھ لوگ نا یہ روایت بیان کرتے ہیں جی پورا حوض کوثر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے حضرت علی کو دے دیا، بالکل دے دیا، مالک ہیں جس کو جو عطا کر دیں، مالک بنا دیں جس کو۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، ایک کونا اے ابو بکر صدیق تمہیں دیا، ایک کونا حضرت فاروق اعظم تمہیں دیا، ایک کونا اے عثمان غنی تمہیں دیا، ایک کونا اے مولا علی تمہیں دیا۔ ایک آدمی تھا بد عقیدہ تھا، وہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے خلاف زبان درازی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سویا، اچھا میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ بھئی زبان درازی بھی کرے اور پھر اس کو زیارت بھی نصیب ہو، کیسے؟ انہوں نے کہا صحبت بد میں بیٹھ کر ایسا ہو گیا تھا، اولاد نیکوں کی تھا، اولاد نیکوں کی ہو تو نیکوں کا تصرف اس کو بچا لیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام گئے تھے تو یتیموں کی دیوار حضرت خضر علیہ السلام بنا رہے تھے، کہا اس کے نیچے خزانہ ہے، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وجہ کیا تھی کہ ان کے والدین صالح تھے، نیک تھے، ان کی وجہ سے میں یہ خزانے کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلا جن کے والدین نیک ہوں سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت ضرور کرتا ہے والدین کی وجہ سے۔ ہاں کوئی بے ادب ہو جائے، اہل بیت کا دشمن ہو جائے، یزید ہو جائے، اس کی حفاظت نہیں کی جاتی، یزیدوں کی حفاظت نہیں کی جاتی، لیکن اگر کوئی بدوں کے پاس بیٹھے، صحبت بد میں بیٹھے اور پھر وہ نیکوں کی اولاد و گستاخ کسی کا نہ ہو، پھر اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو یہ بندہ بھی ایسا ہی تھا، یہ جب سویا نہ تو خواب دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے، حوض کوثر پہ گیا، سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، کہنے لگا جناب پیاس لگی ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور پانی پانی کر رہے، کہتے پانی پلائیں، انہوں نے فرمایا تو میرے خلاف زبان درازی کرتا، نکل یہاں سے، کچھ نہیں ملتا۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس گیا ہے تو ان کا تو ویسے ہی چابک مشہور ہے، حضرت عثمان غنی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جو ابو بکر و عمر کی دل میں بغض رکھے گا، شان گھٹائے گا، اس کو عثمان غنی کچھ نہیں دے گا، چل یہاں سے نکل۔ اب اس نے کہا میں علی علی کرتا ہوں، کیوں نہ مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جاؤں۔ یہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی نے شواہد الحق میں لکھا ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے لیکن ابھی یہ چونکہ آپ کو مل سکتی ہے آرام سے۔ تو اب وہ جناب والا سیدھا گیا حضرت مولا علی کے پاس، صحیح میں تو علی علی کرتا ہوں ہر وقت، آپ مجھے حوض کوثر سے کچھ پلا دیں، پانی پلا دیں۔ فرمایا نہیں، جس کے دل میں ابو بکر و عمر و عثمان کی محبت ہوگی،
علی اس کو جام کوثر دے گا، جس میں بغض ہوگا اس کو کچھ نہیں دے گا، چل یہاں سے نکل۔ کہتے جب وہ بندہ یہاں سے نکلا خواب دیکھ رہا ہے۔ اب خواب دیکھنے سے پہلے یہ سنیے کہ شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں وہ نوجوان جس نے یہ خواب دیکھا تھا وہ حج پہ ہمارے ساتھ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا، اس کو پیاس نہیں لگتی۔ ہم نے کہا عجیب آدمی ہے، ہم نے تجھے مینا دیکھا، عرفات دیکھا، مزدلفہ دیکھا، ہر جگہ دیکھا، کھاتا پیتا کچھ نہیں۔ ہم نے کہا تجھے بھوک پیاس نہیں لگتی؟ اس نے کہا نہیں لگتی۔ پھر اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میرے آقا نے فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا حضور میں توبہ کر لوں؟ تو فرمایا توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں، تو توبہ کر لے گا تو پھر ہم تجھے کاسے سے نہیں ید اللہ والے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ کہا یہ خواب تھا، کیونکہ من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، ایک حقیقت ہے، بخاری میں حدیث ہے۔ اور فرماتے محبوب نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے مجھے پلایا ہے، آج 12 سال گزر گئے، نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ جس کو جنت کی خوراک مل جائے پھر اس کو دنیا کی خوراک کی ضرورت کہاں رہتی ہے؟ تو اب جس نے حوض کوثر کا پانی پینا ہے، جام کوثر پینا ہے، اس کو چاہیے سارے نبی کے یاروں سے محبت رکھے، پھر حضرت مولا علی کے در سے اس کو کچھ ملے گا۔ تفسیر کبیر کے اندر اور شواہد النبوت کے اندر حضرت مولا علی کی ایک کرامت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کی مجلس میں آنے والے ایک شخص نے نا چوری کر لی، بہکاوے میں آ گیا، چوری کر لی۔ اب حضرت علی کی عدالت میں یہ کیس چلا گیا، جب عدالت میں گیا تو حضرت مولا علی نے ہاتھ کاٹنے کو حکم دیا، ہاتھ اس کا کٹ گیا۔ اب جب ہاتھ کٹا نا تو چمچے بھی تو ہر محکمے میں ہوتے ہی ہے نا، تو چند چمچوں نے کہا تو ان کا غلام تھا، ان کی مجلس میں آتا جاتا تھا، تیرا بھی انہوں نے لحاظ نہیں کیا، وہ تو چاہتے تو تیرا ہاتھ کٹوانے سے بچا لیتے۔ آگے بھی وہ آپ جیسا مرید نہیں تھا کہ ضرورت پڑی تو رشتہ ہے، نہیں تو بھاگ گئے، کام کے وقت نظر نہیں آنا، آگے پیچھے کھڑے رہنا۔ وہ بھی عاشق تھا، اس نے کہا بات یہ ہے اب جو شرعی سزائیں ہیں، اگر میرا ہاتھ نہ کٹتا تو اللہ مجھے عذاب دیتا، میرے علی نے تو مجھے عذاب جہنم سے بچایا ہے، مجھے پاک کیا ہے۔ میں نے جو غلطی کی تھی، میں نے چوری کی تھی، یہ میری خطا ہے، اور یہ جو مولا علی نے میرا ہاتھ کٹوایا یہ ان کی عطا ہے، وہ مجھ سے مخلص ہیں تو میرا ہاتھ کٹوایا تاکہ میں عذاب جہنم سے بچ جاؤں۔ خبردار کسی نے میرے علی کے خلاف کوئی زبان درازی کی۔ اب وہ جناب والا جب یہ بات مولا علی تک پہنچی نا، لجپال پھر لجپال ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا ایسی باتیں کرتا ہے، بلایا، ہاتھ لگایا، ہاتھ رکھا، فرمایا جو سزا دی تھی وہ تیرا جرم تھا، اب جو ہاتھ جوڑا ہے یہ تیری محبت علی کی یہ نشانی ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، علی دروازہ ہے، علی دروازہ ہے۔ جب کوئی دروازے پہ جاتا ہے تو 2 مرتبہ ملاقات کر کے جانا، ایک دفعہ جانے کے لیے، ایک دفعہ واپس آنے کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں علی کا در میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جدا نہیں۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آپ کے در دولت پہ آ جائے، دروازے پہ آ جائے، اس کو دینا ہے، جھڑکنا نہیں۔ تو جو بھی مولا علی کے دروازے پہ جاتا ہے وہ بھی در مصطفیٰ ہے، در مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، کیونکہ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہوا ہے اب جس کو علم چاہیے نا وہ حضرت علی کے در پہ جائے، جتنا وہ علی علی زیادہ کرے گا شرح صدر زیادہ ہوگا، جتنا علی علی زیادہ کرے گا۔ بلکہ علی پاک کے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ابو سلط حروی نے لکھا ہے، مولا علی اور ان کے صاحبزادگان اور پھر ان کے پوتے، پھر ان کے پڑپوتے، اگر کوئی بندہ تسبیح پڑھنا شروع کر دے حضرت علی کی، حضرت امام حسنین کریمین کی، حضرت امام زین العابدین کی، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی موسیٰ رضا، ان سب کے نام پڑھ پڑھ کے کسی پاگل پر دم کرے تو پاگل بن کے دورے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو پڑھتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا۔ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ اب یہ جو پاگل ہوئے پڑھ رہے ہیں یہ اہل بیت سے دور ہو گئے ہیں، اور جو اہل بیت کے قرب میں رہتے ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے۔ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ وہ پاگل نہیں ہوتے۔ تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی کا دروازہ مصطفیٰ کے دروازے سے جدا نہیں ہے۔ تو اب جس کو علم چاہیے اس کو چاہیے وہ علی علی کرے۔
اور میرا علی وہ ہے کہ جن کو بھنگی چرسی علی علی پکارتے ہیں وہ ان کا علی ہوگا، میرا علی ہے کہ جن کا نام بغیر وضو سے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زہر وصال ہوا ہے نا، تو آپ کے جسم مقدسہ پر ایک قطرہ پانی کا رہ گیا، تو چونکہ غسل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیا ہے، تو عشق نے کہا کہ اس کو تولیہ سے صاف نہ کر، آپ نے اپنی زبان مبارک سے وہ قطرہ چوس لیا۔ وہ قطرہ چوسنے کی دیر تھی، مولا علی فرماتے ہیں زمین آسمان کے حجابات اٹھ گئے، آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو جبریل امی آتے ہیں، اب اس پر بڑے سوال ہیں کہ جبریل امین پر کیسے ہے، سب کے جوابات ہیں اور مستند کتابوں میں لکھا ہے یہ بات۔ امتحان لینے کے لیے جب علی نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے، تو جبریل امین نے پوچھا یہ بتائیں اس وقت جبریل کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے آسمان بھی دیکھا ہے، زمین میں دیکھا ہے، یا جبریل تو ہے یا میں ہوں کہیں اور، جبریل مجھے نظر نہیں آیا۔ تو محبوب علیہ السلام کے مستعمل جسم مبارکہ کے قطرے کا عالم یہ ہے کہ حضرت علی اگر اس کو استعمال فرما لیں تو حجابات اٹھ جاتے ہیں، تو میرے محبوب کی اپنے نظروں کا عالم کیا ہوگا، کہاں تک نظروں کا کمال ہوگا۔ ایک دفعہ 10 خارجی آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے سوالات کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی نے قرآن کو پڑھنا ہے نا تو در علی پر آئے۔ اور کیسے قرآن سمجھ آئے گا؟ فرماتے بات دراصل یہ پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پوری بسم اللہ کا علم بسم اللہ کے با میں ہے، اور با کا علم نقطے میں ہے، اور حضرت علی نے فرمایا انا نقطۃ، وہ نقطہ میں ہوں۔ اب جس کو قرآن کے نقاط سمجھنے کی ضرورت ہے، اسرار اور رموز سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو در علی پہ آنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ علماء خارجی انہوں نے آ کے سوال کیا جی بتائیں مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ اب آپ نے جو جواب دیے، آپ نے فرمایا علم افضل ہے، اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے، مال شاداد، قارون، حامان، فرعون، ابو جہل کی میراث ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کو کس چیز کی طلب ہے، مال کی ہے یا علم کی ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں آپ کس چیز کے طالب ہیں اور وہ کس کی وراثت حاصل کر رہے ہیں۔ خوش قسمت ہے جس کو علم کی طلب ہے، کیونکہ وہ میراث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لینا چاہتا ہے۔ اور جو ہر وقت دنیا 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 دنیا، پیسہ مال میرا، یہ ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، فلاں ہو جائے، وہ بھی دیکھ لے کہ وہ کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو فرمایا علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مال کے بہت دشمن ہوتے ہیں اور علم کے بہت دوست ہوتے ہیں۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مالدار کو بخیل، کنجوس اور لالچی کہا جاتا ہے، اور عالم کو عزت، عظمت اور بزرگی سے دیکھا جاتا ہے۔ علم، مال جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، علم چوری ہونے سے بچاتا ہے۔ مال والے کا حساب ہوگا قیامت والے دن کہ کہاں لیا، کہاں سے لیا، کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، اور عالم قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ مال پڑا رہے تو پرانا ہو جاتا ہے، علم جتنا پرانا ہوئے اس میں زیادہ نورانیت آتی جاتی ہے۔ اور فرمایا مال دل کو سخت کرتا ہے اور علم دل کو منور کر دیتا ہے۔ مال کی وجہ سے لوگ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں اور علم کی وجہ سے غلامی کا دعویٰ برقرار رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم تو 10 تھے، ساری زندگی ایک ہی سوال بھی کرو تو علی ہمیشہ مختلف جواب دے گا، سب کے سب آپ کے ہاتھ پر پکے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، اس کے بعد حضرت علی کو گرمیوں میں سردی لگتی تھی اور سردیوں میں گرمی لگتی تھی، کیفیت ہی بدل کے رکھ دی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے اور سردیوں میں پتلے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ایک دن صبح بڑی ٹھنڈ تھی مسجد نبی میں، تو سردی کی وجہ سے نمازی تھوڑے کم ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں سردیوں کی وجہ سے لوگ رضائی سے بہت کم نکلتے ہیں، اگر اٹھ جائیں تو پھر سو جاتے ہیں۔
تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑی سردی ہے اور سردی کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے. محبوب نے دعا فرمائی. دعا فرمانے کا عالم ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی, جو بھی آتے ہاتھ میں پنکھا ہے اس کو پسینے سے شرابور ہیں. محبوب نے فرمایا موسم کو بدلی ہو جا, موسم بدلی ہو گیا. تو جس طرح موسم پوری دنیا کا بدلی ہو سکتا ہے, اسی طرح محبوب کے لعاب دہن لگانے سے مولا علی کے جسم کا موسم بھی بدلی ہو گیا. آپ سردیوں میں گرم کپڑے پہنتے, سردیوں میں جو ہے نا پتلے کپڑے پہنتے تھے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے, کیونکہ آپ کو گرمیوں میں سردی اور سردیوں میں آپ کو گرمی لگتی تھی. یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. عزیزان محترم, مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یہ کسی بندے نے نعرہ نہیں لگایا, یہ فرشتوں نے نعرہ لگایا ہے. مولا علی وہ ہیں جن کے بارے میں محبوب نے فرمایا علی تم وہ ہو جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت, جن کا ذکر عبادت, تیری وجہ سے عاشق اور منافق کی پہچان ہوگی. جس کے سامنے تیرا ذکر ہو وہ خوش ہو جائے عاشق ہے, جو جل جائے وہ منافق ہے. آپ کبھی دوسری برادری کے پاس جائیں نا, ان کو کہیں علی علی کا ذکر کریں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, چڑھ جاتے ہیں. اور اہل سنت وہ ہیں صدیق اکبر کا ذکر ہو یہ خوش ہے, فاروق اعظم کا ذکر ہو یہ خوش ہے, عثمان غنی کا ذکر ہو یہ خوش ہے, مولا علی کا ذکر ہو یہ خوش ہے, عشرہ مبشرہ کا ذکر ہو یہ خوش ہے, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو یہ خوش ہے, مولا علی کا ذکر ہو خوش ہے, علی کے بچوں کا ذکر ہو خوش ہے, حسنین کریمین کا اپنا ذکر ہو خوش ہے, ان کے صاحبزادگان کا حضرت امام حسن مصنع کا ذکر ہو یا امام زین العابدین کا یہ خوش ہے, امام جعفر صادق, امام باقر, امام موسیٰ کاظم کا ذکر ہو یہ خوش ہے. سنی کہتے ہی اس کو ہیں جو سب کو دیکھ کے خوش ہو جائے, جو جل جائے, جلنا تو جہنمیوں کا کام ہے, خوش ہونا تو جنتیوں کی علامت ہے. آگ جلاتی ہے نا, تو جو جلتے ہیں تو آگ کے لیے جلتے ہیں نا, حسد کی وجہ سے جلتے ہیں نا. آخری بات اور گفتگو ختم, کیونکہ ابھی کافی سارا مضمون میرے سامنے رکھا ہوا ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنا کام لیتا رہے, ورنہ ہم اپنی حیثیت اور طبیعت سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں, اور ہے اللہ کی توفیق سے, بس اتنا ہے, اپنا کچھ بھی نہیں. ایک مرتبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو بخار ہو گیا. آپ حضرات جانتے ہیں یہ جو انار ہے نا, انار, اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. ایک حدیث میں نے پڑھی, اس کو عربی میں رومان کہتے ہیں, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. جو پورا انار کھا لینا اس میں ایک جو دانہ ہوتا ہے وہ شفا والا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک جو دانہ ہوتا ہے وہ کھا لے تو 40 دن تک شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا, ایمان مضبوط رہتا ہے. اب انار پہ میں نے تقریر نہیں کرنی, پتہ ہے مجھے, حضرت سیدہ پاک, اور جس کا بخار نہ اترتا اس کو انار کھلا دیں بخار اتر جاتا ہے. تو یہ بات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. اب بخار ہے, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو حضرت علی نے پوچھا آپ کے لیے دوائی لاتے ہیں, تو آپ نے فرمایا میرے سرتاج میرے لیے انار لا دو. حضرت علی گئے بڑی دور, مدینے سے بڑی دور, انار ایک ملا, ایک انار ملا, وہ لے کے آ رہے تھے, راستے میں ایک سائل آیا. حضرت علی فرماتے میرے دل میں خیال ہے کہ کہیں یہ انار ہی نہ مانگ لے, اور میں تو یہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے لیے لے کے جا رہا ہوں. فرماتے میں نے پوچھا کہ جو میرے پاس تھا میں درہم و دینار اس کو دینا چاہتا. اس نے کہا نہیں جی مجھے ضرورت ہے کہ کوئی بیمار ہے, میں نے انار لینا ہے, مجھے انار چاہیے. اب علی کا گھرانہ ہے, دروازے پہ آ جائے, خود بھوکے رہتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں. آپ نے وہ انار دے دیا, انار دے دیا. واپس آئے, خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے پوچھا اے علی انار لینے گئے تھے, آپ نے ارشاد فرمایا سیدہ اسی طرح معاملہ ہوا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, میں ٹھیک ہو جاؤں گی پر در سے خالی کوئی نہ جائے. اب ہوا یہ کہ جناب تھوڑی دیر گزری, کسی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ناز میں انار بھیج دیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کر کے 10 انار دیے. اے بلال جاؤ علی کے گھر میں میری بیٹی کو خاتون جنت کو دے کے آؤ. حضرت بلال بھی بڑے اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے, انہوں نے سوچا
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کوئی ایک نیکی کرے گا بدلے میں 10 ملیں گے. تو یہ جو 10 کا فگر ہے سرکار نے گنتی کر کے 10 دیا. لگتا ہے حضرت علی نے کسی کو ایک انار دیا ہے. کیا بات ہے ان کی. یہ تو دیکھیں نا آپ اور ہماری طبیعتیں کیا ہیں. مہمان آج عجیب کیفیت ہوتی ہے، لیکن خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے قدموں پہ قدم رکھنے والی وہ مائی جس کا نام رابعہ بصری ہے، گھر میں بیٹھی ہے، 10 مہمان آ گئے. نکرانی آتی ہے، بی بی 10 مہمان آئے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کیا کریں؟ پوچھنے لگی کتنی روٹیاں پڑی ہیں؟ کہا 1 پڑی ہیں. فرمایا اچھا مہمانوں کو بھی کچھ نہیں دینا، صرف پانی پلا دو اور سرائل دروازے پہ کوئی آ جائے تو اس کو یہ روٹی اٹھا کے دے دو. وہ 1 روٹی اٹھا کے دے دی. تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ ہے، اس نے کہا بی بی یہ لنگر میں 4 روٹیاں. فرمایا میری نہیں ہے، لے جاؤ. قرآن پہ یقین دیکھیں، سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا جو 1 نیکی کرتے 10 ہے. اب وہ جناب قرآن پہ یقین دیکھیں ان کا. پھر 8 آئی، پھر 10 روٹیاں آئیں تو بی بی کہنے لگی ہاں یہ ہماری طرف سے ہیں، یہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، یہ ہماری طرف ہی آئی ہیں، یہ دے دو. ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جو ہے یہ ختم کر دو، یہ چلا دو، یہ کھلا دو، 1 کے بجائے 10 ملیں گی. یہ اولیاء کرام کے آستانوں پہ لنگر کیوں چلتے ہیں؟ سبب یہ 1 روٹی کھلاتے، پھر 10 اور پھر اور 10، پھر اور 10، چلتے چلتے یہاں منو تک دیکھیں پکنا شروع ہو جاتی ہے. لنگر ختم، کیونکہ یہ اللہ سے تجارت کر رہے، بندے سے کار ہی نہیں رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ طریقہ ہے ان کے خدمت میں رہنے والوں کا، ان سے محبت کرنے والوں کا. کہا یہ دیکھو یہ جو 1 پڑا یہ بھی دے دو. پھر وہ 10 ہے، فرمایا مہمانوں کو کھلا دو. اللہ سے تجارت کرنے کا سلیقہ آتا ہو تو آنے والے بھی بھوکے نہیں رہتے اور یہ آستانے بھی ویران نہیں ہوتے. تو اب حضرت بلال نے کہا چلو 1 انار چھپا لیتا ہوں، دیکھتا ہوں جن کو باب العلم کہتے ہیں پتہ بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا. دیکھیں نا پیر بھائی تھے، ایسی محبتیں ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ بندہ پیر بھائیوں کو آنکھیں گھور گھور کے دیکھے کہ یہ آیا کیوں ہے، حسد کرے فلاں کیوں بیٹھا ہے، فلاں کیسا ہے. یہ ایسے لوگ طریقت میں ناکام قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کامیاب وہ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے یار سے غرض رکھتے ہیں بس. اب ہوا یہ کہ جناب والا حضرت بلال نے جا کے وہ 9 انار رکھے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے. آپ گنتی کرتے 1 2 3 9 ہے. فرمایا 1 اور نکالو. حضور آپ کو کیسے پتا ہے میں نے چھپایا ہے؟ فرمایا ابھی ہم نے 1 دیا ہے، بدلے میں 10 آنے تھے، 9 ہو نہیں سکتے. فرمایا ہم نے بھی اسی لیے چھپائے جو 10 کے گنتی کر کے محبوب نے دیا. لگتا ہے آپ نے 1 انار دیا ہے. اب دیکھیں جن کی سوچیں محور مرکز تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جن کا مرکز تعلیمات قرآن ہوں، ان کا عالم یہی ہو سکتا ہے نا. آج ہمارے دور میں جو ہمارے گلے میں مصیبتیں پڑی ہیں ان کے سامنے تسبیح پڑھ لو، لو جی گنتی کر کے جی تسی نہ لیندے ہو اللہ دا. ہم تو دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کرتے ہیں. میں نے کہا جب تنخواہ لیتے ہو گنتی نہیں کرتے؟ کوئی نہیں سمجھ. سپارے کتنے ہیں؟ نمازیں کتنی ہیں؟ روزے کتنے ہیں؟ 29 یا 30 ہے نا. تو ادھر سے ذرا میری 1 لاکھ تنخواہ ہے، 10 لاکھ ہے جی، اتنے دن میں کما لیتا ہوں. جب وہ دیتا ہے اس وقت گنتی کر کے لیتے ہو. اگر کوئی تسبیح بیچارہ لے بھی لیتا ہے کہ خیال نہ بھٹکے تو تم اس پہ فتوے لگاتے ہو. وہی سمجھنا آئیے. تو بابا یہ نفس کی لڑائیاں ہیں ساری. اصل یہ ہے کہ تسبیح رکھو یا نہ رکھو، یاد اس کی نہ جائے دل سے، غافل نہ ہو. اگر آپ غافل نہیں ہوتے نا اس مقام پہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بس پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی یاد میں ہے. اب یقین کریں کوئی 1 لمحہ بھی اس خیال میں چلا جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ جو برے اور فاسد خیالات آتے ہیں وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں 1 لمحہ بھی. لیکن کوئی چلے تو صحیح نا، کوئی اس راستے پہ آئے تو پتہ چلے نا. بہرحال حضرت علی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. یہی تو میں بات کہا کرتا ہوں. اب پچھلے دنوں میں نے ایک نکتہ عرض کیا تو اس پر کافی علماء نے دعائیں دیں کہ جب سیدہ پاک کا وصال ہوا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت مولا علی نے فرمایا آئیے نماز پڑھائیے. تو لوگوں نے کہا جی عجیب بات ہے، یہ تو کتابوں میں آئی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے حضرت علی نے کیوں فرمایا. فرمایا ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ محبوب نے آپ کو کھڑا کیا تھا، اور ایک وقت وہ بھی مجھے یاد ہے کہ حضرت عمر کو کسی نے کھڑا کر دیا تو محبوب نے فرمایا لا لا لا، اللہ اور اس کے فرشتے ابوبکر کی صدیق کی امامت کے علاوہ
کسی کو مصلی پہ نہیں کھڑا ہوتا دیکھ سکتے۔ تو لہٰذا جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کوئی اور امام نہ بنے، تو جب محبوب فرما دیں کہ کوئی اور امام نہ بنے تو مولا علی ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں کہ خود کھڑے ہو گئے؟ بابا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم حدیثوں کو نہیں جانتے، تم پڑھو تو صحیح دل کی گہرائی سے۔ مولا علی وہ ہے جس کی نظر میں یا قرآن ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان اور زبان ہے۔ محبوب فرما دیں جس قوم میں ابو بکر ہو کوئی اور امام نہیں ہو سکتا، تو مولا علی نے فرمایا میرے محبوب کا فرمان یہ ہے، میرے یار نے جو فتویٰ دے دیے اب کوئی ایسا نہیں، آ گیا یہ آپ نماز پڑھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔